زیغم صاحب، وفاقی و صوبائی وزارت خزانہ کی رپورٹس کے مطابق سندھ حکومت کو 2008 سے 23 تک 15 برسوں کے عرصے میں کم از کم 10,000 ارب روپے ملے ہیں۔ عوام کے حالات، رہن سہن، معاشی معاملات، کھانے پینے، وہ سب ایک طرف رکھیں، مگر یہ جس طرح کے واقعات ایک تسلسل سے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، کیا ان کو بھی امپروو کرنا کسی حکومت کی ترجیح میں نہیں ہو سکتا؟ جبکہ گورننس کو تو حکومت آتی ہے۔ گورکن 18 سال بعد بھی گورکن ہوتا ہے، 50 سال بعد بھی گورکن ہوتا ہے۔ وہ نرس نہیں بن جاتا، وہ ڈاکٹر نہیں بن جاتا، صحت اور سلامتی اس کی ذمہ داری نہیں بن جاتی۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو گورننس ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں پوسٹ ٹریجڈی گورننس۔ یہ گورننس شروع ہوتی ہے جب ٹریجڈی ہو چکی ہوتی ہے۔ ابھی نہیں ہوا کچھ تو ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا۔ جب ہو گیا تو پھر دیکھیں گے، پھر ہم بن جائیں گے حاتم تائی۔ آپ کے پیسوں سے آپ کے لیے حاتم تائی بنیں گے۔ کروڑ کروڑ روپے کا اعلان ہو گیا، آپ کے پیسوں سے آپ کو کروڑ کروڑ روپے دیں گے، اور سب سے زیادہ ان کو دیں گے جن کا کیا دھرا ہے۔ اب آپ دیکھیے گا، لائن میں سب سے آگے یہ دکاندار کھڑے ہوں گے، یہ مافیا کھڑی ہوگی، ٹکے کا ٹیکس نہیں دے ہوگا، کہیں گے 10 ارب روپے تو ہمیں دے دو، ہمارا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ پریونشن میں حکومت کو فائدہ نہیں نظر آتا۔ انہوں نے اس طرح کا نظام ہی نہیں بنایا کہ پریونشن کی وجہ سے کوئی پولیٹیکل وہ فائدہ نہیں۔ ان کو فائدہ نظر آتا ہے ریلیف میں، ہیلتھ سسٹم کے ٹھیک ہونے میں ان کا فائدہ نہیں ہے، بیماریوں سے بچاؤ میں ان کا فائدہ نہیں ہے۔ بیماریاں آ جائیں گی تو کچھ ہسپتال ہم بنا دیں گے، سیلاب آ جائے تو فائدہ ہے، بیماریاں آ جائیں تو فائدہ ہے۔ سیلاب آئے گا تو ہوگا، سیلاب سے بچاؤ نہیں کرنا۔ آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں کیا ہوا؟ اسلام آباد میں فلڈز پر میٹنگ تھی تو پنجاب والوں نے ایک جونیئر سے افسر کو بھیج دیا، وہ میٹنگ ہی نہیں ہو سکی۔ جہاں اتنی بڑی قیامت ابھی پچھلی گرمیوں میں آئی تھی، وہاں تیاری کے بارے میں اتنی سنجیدگی ہے۔ جب فلڈ آ جائے گا تو پھر منسٹر بھی وہاں پہنچے ہوں گے، وہاں دیگیں بھی پکیں گی، پھر ہم دکھائیں گے کہ ہم کتنے زبردست ایڈمنسٹریٹر بن چکے ہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات کہ لا قانونیت جو ہے وہ پاکستان کی گورننس سٹریٹجی ہے، الیٹ کو وارے کھاتی ہے۔ اسلام آباد میں نے آپ سے عرض کیا 2/3 انفارمل ہے، غیر قانونی ہے، اور اس غیر قانونی اسلام آباد میں تکڑے تکڑے لوگوں کے، بڑے بڑے لوگوں کے 5-5 10-10 20-20 کنال کے فارم ہاؤسز ہیں۔ اور یہاں پہ ایک سابقہ ہمارے سپیکر صاحب ہیں جو سمگلنگ کے فضائل پر لیکچر دیتے ہیں ہر روز، اور اب تو ماشاءاللہ ہمارے پاس لیڈر آف دا اپوزیشن بھی آ گئے ہیں جو سمگلنگ کے آپ کو فضائل ہر روز گنواتے ہیں اور آگے گنوائیں گے۔ بس یہ فضائل جی درست۔ اور الیٹ کمیونٹی ہمارے ہاں، الیٹ کو مکمل طور پہ فراغت ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اور تیسری بات، ہم نے الزام لگا دینا ہے قدرت پہ، سارا قصور قدرت کا ہے۔ سر اب عوام بھی اتنی سمجھدار ہو گئی کہ قدرت پر نہیں جانے دے گی، عوام اس جگہ پہنچ گئی ہے کہ وہ نام لے لے کر پکار رہی ہے جو ذمہ دار ہے۔ رضا رومی صاحب، ٹریفک کا نظام ہو، ٹوٹی سڑکیں ہوں، یہ کمزور عمارتیں ہوں، مین ہولز میں گرتے بچے ہوں، اسٹریٹ کرائمز ہوں یا جلتی ہوئی بلڈنگز ہوں، پیپلز پارٹی 18 سال میں بلاول کی پریزنٹیشن کو حقیقت میں تبدیل نہیں کر سکی ہے۔ عائشہ دیکھیے، پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور دنیا کی آپ حالت دیکھ لیجئے، چاہے وہ سیوک سروسز ہوں، انفراسٹرکچر ہو، یا ابھی ہم نے یہ جو بلڈنگ سیفٹی یا شہریوں کے تحفظ کی بات کر لیں تو بالکل ہی یوں لگتا ہے کہ ایک شہر کو یتیم کر رکھا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتی۔ وہ جو بھی تعویلیں پیش کرے، جو بھی وہ ان کی سیاسی حکمت عملی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایک اپرچونٹی تھی عائشہ کہ وہ اس شہر کو بہتر کر کے ایک گورننس کا ماڈل بناتے، اور یہ صرف پی 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 اور سندھ کا مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے اس وقت دنیا بھر میں اب یہ بات طے شدہ ہے کہ جو شہر ہوتے ہیں، بڑے شہر، وہ معاشی ترقی اور خوشحالی کا انجن ہوتے ہیں۔ چین کی ترقی کا راز یہ ہے کہ ہر بڑا سے اور چھوٹا شہر جو ہے وہ ایک انجن بن چکا ہے جس نے بے مثال ترقی دی ہے چین کو۔ مگر کراچی کا کیا عالم ہے کہ آپ دیکھیے کہ ابھی جو بات ہو رہی تھی مین ہول سے لے کر بلڈنگ سیفٹی اور ٹریفک لائٹس، یہ تو میں نے بھی آپ کو ذکر کیا تھا کہ 70% ٹریفک لائٹس نہیں چلتی ہیں۔ مجھے خود ایک سینئر پولیس آفیسر نے بتایا تھا کراچی میں
جب میں نے دیکھا کہ یہاں پہ کسی قسم کا نظم و نسق نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس شہر کو مکمل طور پہ ابینڈن کیا ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے یہ جو آج یہ سانحہ ہوا ہے جس کا بھی ذکر ہو رہا ہے, پورا پاکستان سوگوار ہے, اور ہم بھی بہت ان فیملی سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں کہ جس طرح جس دل خراش طریقے سے یہ سب کچھ ہوا ہے, یہ ایک استعارہ ہے, اور خصوصاً کراچی اور سندھ میں جو صورتحال ہے یہ اس کی غمازی کرتا ہے. میرے خیال سے اس کے اوپر جو سیریس قسم کا نوٹس لینا چاہیے پی 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 کو بھی, اور یہ کہ ان کو اپنی حکمت عملی بدلنی ہوگی. ٹھیک ہو گیا جی, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد گفتگو رہے گی اس بات پر کہ کیا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور تاجر برادری جن کی دکانیں تھیں وہ کتنے ذمہ دار ہیں یا بنیں گے, اس بریک کے بعد. سانحہ گل پلازا پر ہی گفتگو رہے گی. سینیٹر شہری رحمان صاحبہ نے سینٹ میں کچھ دیر پہلے گفتگو میں یہ کہا کہ گل پلازا کی انتظامیہ سے بھی کوئی پوچھے کہ یہ کیسے ہوا. سوال تو سب سے پہلے حکومت سے بنتا ہے, جہاں پر بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے پر سیاست نہ کی جائے مگر سانحے کا جواب تو دیا جائے. اسی پر ہم پینل سے جانیں گے. اس سوال میں سانحہ گل پلازا, نقشے سے زائد دکانیں تعمیر, مینٹیننس کا نظام زیرو, فائر الارم اور آگ بجھانے کے آلات ناپید, ذمہ دار کون, ایس بی سی اے یا تاجر برادری؟ زیغم صاحب, شہری رحمان صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں گل پلازا انتظامیہ سے پوچھیں. کوئی عمارت کہیں بن رہی ہے تو کون این او سی دیتا ہے, اس کے اندر کتنی دکانیں ہوں گی, کتنے راستے ہوں گے, فائر سیفٹی کیا ہوگی, یہ کس پہ ذمہ داری ڈالی جائے, کتنے ٹرینڈ لوگ ہوں گے, کیا کبھی وہاں فائر ڈرلز ہوتی ہیں, نہیں ہوتی. اب ہم ایس بی سی اے کو پوچھیں تو وہ تو آج اپنے وزیر اعلیٰ کو جواب نہیں دے سکے, یا تو اس تاجر برادری کو پوچھیں جو خود سندھ حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی, بجائے کہ اس بات کا جواب دے کہ یہ عمارت جتنی دکانیں نہیں ہونی چاہیے تھی گنجائش سے آگے کیسے نکل گئی. دونوں سے کیوں نہ پوچھیں, دونوں کی ذمہ داری ہے. اور سب سے پہلے اس بلڈنگ کے مالکان اور مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے, وہاں کے تاجران اور انجمن تاجران کی ذمہ داری ہے جو اس پوری مارکیٹ کو چلا رہے ہیں. ان کی ذمہ داری ہے کہ ایمرجنسی راستے موجود ہوں, ایمرجنسی راستے کھلے ہوں. وہ کراچی کے تاجر ہیں, وہ کسی چھوٹے سے دور دراز قصبے کے تاجر نہیں ہیں, وہ پڑھ لکھ سکتے ہیں, انہیں پتہ ہے کیا قوانین ہیں. ان کی ذمہ داری ہے کہ آگ کے علام موجود ہوں. کوئی مہنگی چیز نہیں ہے آج کے دور میں, یہ چند ہزار کا نسخہ ہے. ان کی ذمہ داری ہے کہ آگ بجھانے کے آلات موجود ہوں, انتہائی سستے ہیں, وافر دستیاب ہیں, ساتھ کی کسی مارکیٹ سے وہ لا سکتے تھے. ان کی ذمہ داری ہے کہ بلڈنگ کے اندر مگر اگر ایس بی سی اے پوچھتا ہی نہیں زیغم صاحب, زیادہ ذمہ دار کسے کہیں گے نا, آخر کسی نے این او سی دیا, دکان کھول لو, بجلی کا کنیکشن دیا کہ چلا لو, کون زیادہ ذمہ دار ہے؟ جی سب سے پہلے, اگر زیادہ کی آپ بات کہہ رہی ہیں تو میں بالکل سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے وہ دکاندار ذمہ دار ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اپنی دکانوں کی, مارکیٹ کی, اور اس سے زیادہ وہاں آنے والے ہزاروں لوگوں کے تحفظ کی ذمہ داری ان کی ہے. ٹھیک, ہر وقت وہاں آ کے کوئی چوکیدار نہیں کھڑا ہو سکتا. ٹکے کا یہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے, سمگلنگ کا یہ لوگ مال بیچتے ہیں. 1000 کی جگہ 1200 انہوں نے دکانیں بنا لی. اپنے فٹ پاتھ تک یہ کرائے پر دیتے ہیں. یہ تو 1200 دکانیں آپ کو لگ رہی ہیں نا, کتنے انہوں نے آگے فٹ پاتھ بیچے ہوئے ہیں, کرائے پر دیے ہوں, اس کا کوئی حساب نہیں ہے. پوری بلڈنگ کو یہ لوگ الٹر کر دیتے ہیں, اور پھر ابھی یہ 10 ارب مدد بھی یہ لوگ مانگیں گے. ان کی اولین ذمہ داری ہے کہ یہ رکاوٹ بنتے ہیں, یہ بدماشی کرتے ہیں. جس وقت آگ لگی ہوئی تھی اس وقت آپ ٹی وی پہ ان کے انٹرویو سن کے دیکھیے, انہوں نے کہا اب بھی ہم کمپلائنس نہیں کریں گے, آ کے ہم سے بات کرو, جو ہوگا وہ ہماری اجازت سے ہوگا, ہم سے مرضی سے ہوگا. ابھی بھی وہ کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں. اولی دوسری بات, ریگولیٹرز, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں ریگولیٹر کسی طور پر بری ذمہ نہیں ہو سکتے. ان کی ذمہ داری ہے کہ عوام کا تحفظ کریں, قوانین پر عمل درآمد کرائیں. ٹھیک ہو گیا. وہاں رشوتیں لے کر ان کو چھوڑنا دیں. یہ اصل سوال ہے کہ کیا یہ جو لین دین سے یہ دکانیں بنتی گئیں اور اپنی حد سے باہر نکل گئیں. رضا رومی صاحب, ایک تو بڑی رکاوٹ ایس بی سی اے ہے رولز کی کمپلائنس میں, تاجر برادری کا اپنا گٹھ جوڑ کے بھائی ہم نہیں ہونے دیں گے. دوسرا, اس کو بھی ذرا کامنٹ کر دیجیے گا, یہ جو فائر کی سہولیات مکمل طور پر موجود نہیں ہے, صرف 1300 ہیں, یہ سستی ہے, نااہلی ہے, یا مجرمانہ غفلت ہے؟ جی آشا, دیکھیے یہ جو ہے کہ بلڈنگ یقیناً جو تاجر برادری ہے اور بزنس کمیونٹی ہے ان کا اس میں رول یقیناً ہوتا ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ انفورس کس نے کرانا ہوتا ہے. جو کوئی بھی قانون ہو, بائی لاز ہو, ضوابط ہو, تو اس کی جو انفورس کرانے والی اتھارٹی کنٹرول اتھارٹی ہے. اور یہ وجہ ہے کہ کئی دہائیوں سے
اور جو وہاں پر ایکٹیوسٹ ہیں وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ کراچی کی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی انتہائی ناقص ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو ہے صوبائی، نہ صرف صوبائی حکومت کا کنٹرول ہے بلکہ جو ایک سٹی گورنمنٹ کا رول ہونا چاہیے کہ جہاں پہ ایک کوئی بھی ان کا جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ اکاؤنٹیبل ہو شہریوں کی، وہ نہیں ہے سلسلہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ کراچی میں جا بجا غیر قانونی بلڈنگز جو ہیں ان کو لائسنس، ان کے نقشے اپروو ہوئے ہیں، ان میں سے کئی بلڈنگز گری بھی ہیں، کئی بلڈنگز جل بھی گئی ہیں، اور جتنا نقصان ہوا ہے وہ سارے کا سارا اس میں کراچی بلڈنگ کنٹرول، ناقص بلڈنگ کنٹرول کا بہت بڑا رول ہے۔ اور اس سانے میں بھی آپ اس کو بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ بات درست ہے کہ ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے، جو تاجر حضرات ہیں، وہ بھی اس کے اوپر اس طرح سے نہیں اپنی ذمہ داری نبھاتے، لیکن ان کی ذمہ داری نبھانے کے لیے بھی تو سرکار کا رول ہوتا ہے، کیونکہ وہ اگر رشوت دے کر کوئی کام کرواتے ہیں تو اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ جی بس وہ مبرہ ہو گئے ہر اپنی ذمہ داری سے۔ تو یہ پورا نظام جو ہے یہ ٹھیک ہونا پڑے گا، اور صوبائی حکومت کو آزاد کرنا ہوگا شہری حکومت، اور اس کو خود مختار جواب دہ بنانا ہوگا۔ پتہ نہیں کتنے حادثات شہری حکومت کی طرف لے کے جائیں گے ہمیں